فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 48 پڑھیں گے۔ 24واں باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا بیان کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 464۔ بسند معتبر امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب امیر کا بیان ہے کہ سرور عالم نے فرمایا کہ خالق کون و مکان نے مجھ سے افضل کسی کو نہیں پیدا کیا جو اس کے نزدیک مجھ سے زیادہ بلند مرتبہ ہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بہتر ہیں، یہ جبرائیل۔ حضرت نے فرمایا یا علی، یقیناً خدا نے پیغمبران مرسل کو مقرب فرشتوں پر فضیلت دی ہے اور مجھے تمام پیغمبروں پر فضیلت دی ہے، پھر تم کو اور تمہارے بعد اماموں کو فرشتوں اور تمام خلائق پر فضیلت بخشی ہے۔ بے شک فرشتے ہمارے خادم ہیں، اے علی۔ حاملان عرش اور اس کے گرد جو فرشتے ہیں اپنے پروردگار کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے آمرزش طلب کرتے ہیں جو تمہاری ولایت پر ایمان لائے ہیں۔ اے علی، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو خدا آدم کو نہ پیدا کرتا، نہ حوا کو، نہ بہشت کو، نہ دوزخ کو، نہ آسمان و زمین کو، اور ہم فرشتوں سے کیوں کر نہ بہتر ہوتے، حالانکہ ہم نے اپنے پروردگار کی تسبیح و تقدیس و تحلیل میں ان پر سبقت حاصل کی ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے خدا نے جو خلق فرمایا وہ ہماری روحیں تھیں اور اس نے اپنی توحید و تحمید کے ساتھ ہم کو گویا کیا۔ پھر فرشتوں کو پیدا کیا۔ جب انہوں نے روحوں کو ایک نور کے ساتھ دیکھا اور ہمارے نور کی عظمت کو مشاہدہ کیا تو ہمارے انوار کو بہت عظیم سمجھا۔ میں نے سبحان اللہ کہا تاکہ فرشتے سمجھیں ہم مخلوق خدا کے بندے اور پروردہ ہیں اور خداوند عالم صفات اور تمام مخلوق سے بلند و پاک ہے۔ تو فرشتوں نے ہماری تسبیح سے تسبیح سیکھی اور خدا کو صفات سے پاک و منزہ سمجھا، اور جب ہماری عظمت اور شان کو دیکھا تو ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تاکہ فرشتے سمجھیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور ہم کو اس کی خدائی میں شرکت نہیں ہے اور سوائے اس کے کہ کوئی عبادت و پرستش کے قابل نہیں ہے۔ جب فرشتوں کو ہماری بڑائی اور بزرگی کا احساس ہوا تو ہم نے اللہ اکبر کہا تاکہ وہ سمجھیں کہ خدا اس سے بھی بہت بڑا ہے جو دنیا میں بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے، اور تمام بڑائی اور طاقت و قدرت خدا ہی کے لیے مخصوص ہے۔ پھر ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرشتوں نے سمجھا کہ خدا نے ہماری اطاعت تمام مخلوق پر واجب کی اور الحمدللہ کہا، غرض کے فرشتوں نے ہماری برکت سے ہدایت پائی اور خدا کی توحید و تسبیح و تحلیل و تمجید کو سمجھا۔ پھر خدا نے آدم کو خلق کیا اور ہمارے نور کو ان کے صلب میں سپرد کیا اور فرشتوں کو ہماری تعظیم و تکریم کے لیے سجدے کا حکم دیا۔ ان کا سجدہ خدا کی بندگی تھا اور آدم کے احترام و اکرام کے سبب سے تھا، اس لیے کہ ہم ان کے صلب میں تھے۔ پھر ہم فرشتوں سے کیوں کر افضل نہ ہوں، حالانکہ انہوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا، اور جب مجھ کو آسمان پر لے گئے جبرائیل نے اذان و اقامت کہی اور مجھ سے 2 مرتبہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر امامت کیجیے۔ میں نے کہا اے جبرائیل کیا میں تم پر سبقت کروں؟ وہ بولے ہاں، اس لیے کہ خداوند عالم نے تمام پیغمبروں کو فرشتوں پر فضیلت دی ہے اور آپ کو تمام مخلوق پر فضیلت بخشی ہے۔ غرض میں آگے کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن یہ بات فخر کے سبب سے نہیں کہتا ہوں۔ پھر وہاں سے حجاب ہائے نور تک پہنچا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اب آپ آگے جائیے، اور وہ خود وہیں ٹھہر گئے۔ میں نے کہا ایسے مقام پر مجھ سے علیحدہ ہوتے ہو؟ وہ بولے یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں تک خدا نے میرے لیے مقرر کیا ہے، اگر یہاں سے ذرا بھی آگے بڑھوں تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ غرض میں دریائے نور میں داخل
میں ڈال دیا گیا اور میں انوار الہی کے سمندروں سے میں تیرنے لگا، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچا جہاں تک خدا چاہتا تھا۔ پھر جانب اعلیٰ سے مجھے ندا آئی، یا محمد۔ میں نے عرض کی، لبیک و سیدک، اے میرے پروردگار۔ پھر آواز آئی کہ اے محمد تم میرے بندے ہو اور میں تمہارا پروردگار ہوں، میری عبادت کرو، مجھ پر بھروسہ کرو، بے شک تم میرے بندوں میں میرے نور ہو، میری مخلوق میں میرے رسول اور میرے بندوں پر میری حجت ہو، اور ہر اس شخص کے لیے میں نے بہشت خلق کی ہے جو تمہاری فرما برداری کرے، اور جو تمہاری مخالفت کرے گا اس کے واسطے جہنم کی آگ تیار کی ہے، اور تمہارے اوصیاء کے لیے اپنی بخشش و کرامت واجب قرار دی، اور ان کے شیعوں کے واسطے ثوابات واجب قرار دیے ہیں۔ میں نے عرض کی، پالنے والے میرے اوصیاء کو مجھے پہچانوا دے۔ فرمایا کہ تمہارے اوصیاء وہ لوگ ہیں جن کے نام میرے ساتھ میرے ساق عرش پر لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے نظر کی تو ساق عرش پر 12 نور دیکھے، ہر نور میں ایک سبز سطر دیکھی جن میں میرے ہر ایک وصی کا نام لکھا تھا، جن میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب اور سب سے آخر مہدی ہیں۔ میں نے پوچھا، پالنے والے کیا یہی میرے بعد میرے وصی ہوں گے؟ ارشاد رب العزت ہوا، ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے بعد میرے بندوں پر یہ لوگ میرے دوست، اوصیاء، برزیدہ اور میری حجت ہیں، اور یہی لوگ تمہارے وصی اور خلیفہ ہیں، اور تمہارے بعد بہترین خلق ہیں۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ اپنے دین کو ان کے ذریعے سے ظاہر کروں گا، اور اپنی باتیں ان کے ذریعے سے بلند کروں گا، اور ان کے آخر کے ذریعے زمین کو اپنے دشمنوں سے پاک کروں گا، اور تمام روئے زمین کو اس کے قبضے اور تصرف میں دے دوں گا، ہوا کو اس کا مسخر قرار دوں گا، اور سخت بادل کو اس کا دلیل بناؤں گا، تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر آسمان و زمین میں جہاں چاہے آئے جائے، اور اپنے لشکروں سے اس کی مدد کروں گا، اور اپنے فرشتوں سے اس کو تقویت پہنچاؤں گا، یہاں تک کہ میری دعوت بلند ہو اور تمام خلق میری یگانہ پرستی پر جمع ہو۔ غرض اس کی بادشاہی دائم اور جاری رہے گی، اور اپنے دوستوں میں سے ایک کے بعد دوسرے کو قیامت تک اپنے دین کا پیشوا بناؤں گا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام اور ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک روز جب کہ حضرت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو گود میں بیٹھائے ہوئے پیار کر رہے تھے کہ جناب عائشہ آ گئیں اور بولیں، کیوں اتنی بڑی لڑکی کو چومتے ہو، اور اس قدر زیادتی محبت کا کیا سبب ہے؟ حضرت نے فرمایا، اے عائشہ، جب میں معراج پر چوتھے آسمان پر پہنچا، جبرائیل نے اذان و اقامت کہی، پھر میری اقتدا میں تمام اہل آسمان نے نماز پڑھی، پھر میں نے اپنی دائنی جانب نظر کی تو جناب ابراہیم کو بہشت کے ایک باغ میں دیکھا جن کو فرشتے اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھے، اور جب میں چھٹے آسمان پر پہنچا تو مجھے ندا آئی کہ اے محمد، کیا اچھے تمہارے باپ ہیں ابراہیم، اور کیا اچھے بھائی ہیں تمہارے علی ابن ابی طالب؟ پھر حجاب ہائے عظمت و جلالت تک پہنچا، جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر بہشت میں داخل کر دیا، وہاں میں نے نور کا ایک درخت دیکھا جس کے نیچے 2 فرشتے ہلے اور زیور ایک دوسرے پر طے کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کس کا درخت ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کا، اور یہ دونوں فرشتے ان کے واسطے ہلے اور زیورات طے کر رہے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح جمع کرتے رہیں گے۔ میں اور آگے بڑھا تو کچھ رطب میرے لیے لائے گئے جو مسکہ سے زیادہ نرم، مشک سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ شیریں تھے۔ میں نے ان میں سے ایک رطب لے کر کھایا، وہ میری پشت میں نطفہ بنا۔ جب میں زمین پر واپس آیا، خدیجہ سے مقاربت کی اور وہ فاطمہ سے حاملہ ہوئیں، تو فاطمہ بصورت انسان حوریہ ہیں۔ جب میں بہشت کا مشتاق ہوتا ہوں تو اس کو چومتا اور سونگتا ہوں کیونکہ وہ بہشت کی خوشبو ہے، اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ جس وقت میں اس کو سونگتا ہوں درخت طوبہ کی خوشبو اس سے آتی ہے۔ اسی طرح بسند معتبر حضرت امام زادہ عبدالعظیم نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب امیر نے فرمایا کہ ایک روز میں اور فاطمہ صلوات اللہ علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت اس وقت رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا، اے علی، جس رات مجھے آسمان پر لے گئے میں نے اپنی امت میں چند عورتوں کو نہایت سخت عذاب میں مبتلا دیکھا، یہی سبب ہے کہ میں رو رہا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کو اس کے بالوں سے لٹکایا ہے، ایک عورت اپنے پستانوں سے لٹکی ہوئی تھی، ایک عورت اپنا گوشت اپنے دانتوں سے کاٹ رہی تھی اور آگ اس کے نیچے بھڑک رہی تھی، ایک عورت کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور سانپ بچھو اس کو لپیٹے ہوئے تھے،
ایک عورت آگ کے صندوق میں اندھی بہری آگ سے لال ہو رہی تھی، اس کے سر کا مغز پگھل کر باہر نکل رہا تھا اور اس کا بدن کٹ کر گر رہا تھا۔ ایک عورت پیروں سے آگ کے تنور میں الٹی لٹکی ہوئی تھی، جس کے جسم کو آگے اور پیچھے سے آگ کی کینچیوں سے کاٹ رہے تھے۔ ایک عورت کے ہاتھ اور منہ جلائے جا رہے تھے، وہ اپنی آنتیں کھا رہی تھی۔ ایک عورت کو دیکھا جس کا چہرہ سور کے مانند اور جسم گدھے کی طرح ہو گیا تھا، اس پر ہزاروں طرح کے عذاب ہو رہے تھے۔ ایک عورت کی صورت کتے کے مانند تھی اور آگ اس کے پاخانے کے راستے داخل کی جا رہی تھی جو اس کے منہ سے باہر نکل رہی تھی، اور فرشتے اس کے سر اور جسم کو لوہے کے گرز سے کوٹ رہے تھے۔ یہ سن کر جناب فاطمہ نے عرض کی، بابا جان، ان عورتوں کے اعمال اور ان کے کردار کیا تھے کہ حق تعالیٰ نے ان پر ایسے عذاب مسلط فرمائے؟ حضرت نے فرمایا، پارہ جگر وہ عورت جو اپنے سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی، وہ اپنے بال مردوں سے نہیں چھپاتی تھی، اور وہ جو اپنی زبان سے لٹکی ہوئی تھی وہ اپنے شوہر سے بد زبانی کیا کرتی تھی اور اس کو آزار پہنچاتی تھی، اور جو اپنے پستانوں سے لٹکی ہوئی تھی وہ اپنے شوہر کو مقاربت سے مانے ہوتی تھی۔ جو عورت پیروں سے الٹی لٹکی ہوئی تھی وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی تھی، اور جو عورت اپنا گوشت کھا رہی تھی وہ نامحرموں کے لیے آراستہ ہوا کرتی تھی اور اپنے جسم کو نجاست سے پاک نہیں رکھتی تھی، اور نماز کو معمولی اور سبوک سمجھتی تھی، اور وہ اندھی اور بہری تھی اور اپنے جسم کو اور وہ اندھی و بہری اور آگ سے لال عورت زنا کے ذریعے لڑکا جنتی اور اپنے شوہر کے سر تھوپ دیتی تھی۔ جس عورت کے جسم قینچی سے کاٹے جا رہے تھے اپنے کو غیروں کو دکھاتی تھی تاکہ وہ اس کی طرف رغبت کریں، اور جس عورت کا جسم اور منہ جلایا جا رہا تھا اور وہ اپنے پیشاب پخانے کو کھا رہی تھی، وہ دلالہ تھی کہ مردوں اور عورتوں کو حرام کے لیے ایک دوسرے کے پاس اکٹھا کرتی تھی۔ جس عورت کا سر سور اور بدن کتے کا ہو گیا تھا، وہ لوگوں کی بات گرفت کرتی اور جھوٹ بولتی تھی، جو کتے کی صورت کی تھی، اور آگ اس کے پاخانے کے راستے داخل کی جاتی تھی۔ وہ بہت سونے والی اور بات پر آنسو بہانے والی اور حسد کرنے والی تھی۔ پھر حضرت نے فرمایا، طوف ہے اس عورت پر جو اپنے شوہر کو غصہ دلائے، اور رحمت نازل ہو اس عورت پر جو اپنے شوہر کو راضی رکھے۔ بسند معتبر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے اپنے کسی دوست کا حال پوچھا۔ معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ حضرت اس کی عیادت کو تشریف لے گئے، وہ مرنے کے قریب تھا۔ آپ نے فرمایا، اپنے پروردگار کے بارے میں اپنا گمان نیک رکھ۔ اس نے کہا، نیک گمان رکھتا ہوں، مگر مجھے لڑکیوں کا غم ہے۔ حضرت نے فرمایا، جس سے تو اپنی نیکیوں کے اضافے اور اپنے گناہوں کے محو کرنے کی امید رکھتا ہے، اپنی لڑکیوں کی اصلاح حال کی امید بھی رکھ۔ شاید تو نے نہیں سنا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں شب معراج سدرۃ المنتہا تک پہنچا، اس کی بعض شاخوں کو پستانوں کے مانند لٹکی ہوئی دیکھا، جس میں سے بعض میں سے دودھ، بعض میں سے شہد اور بعض میں سے روغن بہہ رہا تھا، اور بعض سے سفید گیہوں کے آٹے کے مانند، بعض سے کپڑے اور بعض سے بیر کے مانند پھل نکل رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ چیزیں کس کے استعمال کے لیے ہیں؟ چونکہ جبرائیل میرے ساتھ نہ تھے کہ میں ان سے پوچھتا، وہ اپنے درجے پر ٹھہر گئے تھے اور میں ان سے بلند ہو گیا تھا۔ لہٰذا خدا کی جانب سے مجھے آواز آئی کہ اے محمد، یہ سب تمہاری امت کے لڑکوں اور لڑکیوں کی غذائیں ہیں، لہٰذا لڑکیوں کے ان پدروں کو آگاہ کر دو جو اپنی لڑکیوں کی پریشانی کے لیے دل تنگ ہیں کہ جس طرح ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اسی طرح ان کی روزی دینے والا بھی ہوں۔ معتبر سنتوں کے ساتھ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیسرے آسمان پر شب معراج ایک شخص کو دیکھا جو بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ایک پیر مشرق اور دوسرا مغرب میں ہے، ایک لو اس کے ہاتھ میں اس کو دیکھ رہا ہے اور سر ہلاتا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ کہا، یہ ملک الموت ہیں۔ بسند معتبر حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے شب معراج ایک فرشتے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں نور کی ایک تلوار تھی جس کو وہ گھما پھرا رہا تھا، جس طرح امیر المومنین جنگ میں ذوالفقار کو حرکت دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا، پالنے والے، کیا یہ میرے بھائی علی بن ابی طالب ہے؟ خداوند عالم کی جانب سے آواز آئی، اے محمد، یہ ایک فرشتہ ہے جس کو میں نے علی کی صورت پر پیدا کیا ہے تاکہ وہ عرش کے درمیان میری عبادت کرے، جس کا ثواب
قیامت تک علی بن ابی طالب کے لیے ہے۔ دوسری معتبر سند کے ساتھ روایت ہے کہ حبیب نقشبانی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین و ادنی، پارہ نمبر 27 آیت نمبر 8-9 سورہ نجم۔ حضرت نے فرمایا، اے حبیب، اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب قرب معنوی کے ساتھ بارگاہ رب العزت سے نزدیک ہوئے تو بہت نزدیک ہوئے، یہاں تک کہ 2 نصف کمان کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم۔ اس وقت خدا نے اس مکان بلند میں حضرت کو جو چاہتا تھا وہی فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ عبادت میں اس نعمت کے شکریہ کے لیے بہت مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت علی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت نے کعبے کا بہت طواف کیا اور جب رات کی تاریکی پھیل گئی تو وہ دونوں بزرگوار سعی کے لیے صفا کی جانب گئے، پھر کوہ صفا سے نیچے آ کر مروہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس وقت آسمان سے ایک نور نیچے آیا جس نے ان حضرات کو ڈھانک لیا۔ تمام پہاڑ اس سے روشن ہو گئے اور ان کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں اور ان پر عظیم دہشت طاری ہوئی۔ جب وہ دونوں بزرگوار کوہ مروہ کے اوپر گئے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس آسمان کی جانب بلند کیا تو اپنے سر کے قریب 2 انار دیکھے۔ حضرت نے ہاتھ بڑھا کر ان کو لے لیا تو ندا آئی کہ اے محمد، یہ بہشت کے میوے ہیں، ان کو سوائے تمہارے اور تمہارے وصی علی بن ابی طالب کے کوئی اور نہیں کھا سکتا۔ پھر وہاں سے جناب رسول خدا کو آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کے نزدیک پہنچایا۔ وہاں جبرائیل ٹھہر گئے اور کہا، آگے تشریف لے جائیے کیونکہ یہاں سے بڑھنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس درخت کو اس لیے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں کہ اہل زمین کے اعمال فرشتے وہاں تک پہنچاتے ہیں اور الواح سماویہ میں ثبت کرتے ہیں۔ حضرت نے سدرۃ المنتہا کی ہر شاخ کو دیکھا کہ عرش کے نیچے پہنچی ہوئی ہے اور اس کے گرد پھیلی ہوئی ہے۔ پھر وہاں عظمت و جلال الہی کے انوار میں سے ایک نور کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوٹ پڑی، جس کی دہشت سے حضرت کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اعضائے بدن کانپنے لگے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل کو مضبوط کر دیا اور آنکھوں میں قوت بخشی اور دوسرا نور عطا کیا، جس سے آپ نے اپنے پروردگار کی نشانیاں دیکھیں جو کچھ دیکھیں اور اپنے معبود کے خطابات سنے جو کچھ سنے۔ جب واپس آئے اور سدرۃ المنتہا کے برابر پہنچے، وہاں آپ نے دوبارہ جبرائیل کو دیکھا، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 27 آیت نمبر 13-14 سورہ نجم، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ جبرائیل کو اس حیث سے دیکھا جیسا کہ اہل سنت کہتے ہیں، اور خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھا اور ظاہری آنکھوں سے اس کی عظیم نشانیاں مشاہدہ کیں جن کو کسی مخلوق نے نہیں دیکھا تھا اور نہ کبھی دیکھ سکتی ہے۔ امام فرماتے ہیں، اس درخت کی موٹائی دنیا کے دنوں سے 100 سال کی راہ ہے اور اس کی ہر پتی تمام اہل دنیا کو چھپا سکتی ہے، اور خدا نے روئے زمین کے درختوں پر چند فرشتوں کو موکل فرمایا ہے۔ درخت خرما یا اس کے علاوہ کوئی درخت ایسا نہیں کہ جس پر ایک فرشتہ موکل نہ ہو جو اس کی اور اس کے پھلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو زمین کے جانور اور درندے میوے کی فصل کے وقت ان کو برباد و ضائع کر دیں۔ اسی سبب سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو میوہ دار جنت کے نیچے پخانہ و پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے آدمی کو میوہ دار درخت سے انس ہوتا ہے کیونکہ فرشتے اس کے گرد حاضر رہتے ہیں۔ بس سند معتبر اور روایت ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ کس سبب سے نماز مغربین اور نماز صبح بلند آواز سے اور دوسری تمام نمازیں آہستہ پڑھی جاتی ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے گئے، سب سے پہلی نماز جو خدا نے حضرت پر واجب کی وہ روز جمعہ نماز ظہر تھی۔ ملائکہ کو حکم ہوا کہ حضرت کی اقتداء کریں اور حضرت سے خدا نے فرمایا کہ نماز بلند آواز سے پڑھیں تاکہ آپ کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو۔ پھر نماز عصر واجب فرمائی اور فرشتوں میں سے کسی کو ان کی اقتداء کے لیے حکم نہ دیا، اور حضرت سے فرمایا کہ نماز آہستہ پڑھیں کیونکہ کوئی ان کے پیچھے نہ تھا کہ سنے۔ پھر نماز مغرب و عشاء واجب کی اور فرشتوں کو آپ کی اقتداء کا
حکم دیا اور فرمایا کہ بلند آواز سے قرأت کریں تاکہ فرشتے سنیں۔ جب صبح کے قریب آپ زمین پر واپس آئے تو نماز صبح واجب فرمائی اور حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ بلند آواز سے قرأت کریں تاکہ آپ کی فضیلت لوگوں پر ظاہر ہو جس طرح فرشتوں پر ظاہر ہوئی۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ کس سبب سے آخری 2 رکعت میں سورہ حمد کی قرأت سے تسبیحات 4 پڑھنا افضل ہے۔ فرمایا کہ حضرت پر آخر کی 2 رکعتوں میں انوار عظمت کا ایک نور جلوہ افروز ہوا جس سے حضرت پر دہشت طاری ہوئی، تو آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا۔ اس سبب سے ان تسبیحوں کا پڑھنا سورہ حمد سے بہتر ہے۔ ایزن بسند معتبر روایت ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ کس سبب سے نماز میں 1 رکوع اور 2 سجدے مقرر ہوئے۔ حضرت نے فرمایا کہ سب سے پہلی نماز جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی وہ عرش الہی کے سامنے تھی، کیونکہ حضرت کو شب معراج آسمانوں پر لے گئے اور آپ عرش کے نیچے پہنچے تو خدا نے آواز دی کہ اے محمد چشمہ سعد کے پاس آ کر اپنے اعضائے وضو کو دھو، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو۔ حضرت اس چشمے کے پاس گئے اور کامل طور سے وضو بجا لائے اور بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہوئے خدا نے ان کو حکم دیا نماز کی افتتاح کرو۔ حضرت نے تکبیر کہی، ارشاد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آخر سورہ حمد تک پڑھو، پھر سورہ حمد پڑھو، پھر سورہ توحید پڑھو۔ حضرت نے تمام کرنے کے بعد 3 مرتبہ کذالک اللہ ربی کہا۔ حکم ہوا اپنے معبود کے لیے رکوع کرو۔ حضرت رکوع میں گئے تو خدا نے فرمایا سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہو۔ حضرت نے 3 مرتبہ کہا تو ارشاد ہوا سر اٹھاؤ۔ حضرت سیدھے کھڑے ہوئے، فرمایا اپنے پالنے والے کے لیے سجدہ کرو۔ حضرت سجدے میں گئے، حکم ہوا کہو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ حضرت نے 3 مرتبہ یہ ذکر کیا۔ خدا نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب درست ہو کر بیٹھ جاؤ۔ حضرت نے بیٹھ کر اپنے پروردگار کی عظمت و جلالت کو یاد کیا اور پھر بحکم رب الارباب سجدے میں گئے اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھی۔ پھر ندا آئی کہ کھڑے ہو جاؤ اور قرأت کرو۔ پھر رکوع و سجدے کے لیے حکم ہوا۔ سجدہ اول بجا لائے تو پھر بیٹھ کر اپنے معبود کی جلالت کا ذکر کیا اور دوبارہ سجدہ کیا۔ خدا نے فرمایا سجدے سے سر اٹھاؤ، خدا تم کو سرفراز کرے گا۔ اب تشہد پڑھو۔ حضرت نے تشہد ختم کیا تو ندا آئی کہ سلام کرو، تو حضرت نے اپنے پروردگار کے لیے سلام کیا تو خداوند جبار نے جواب میں فرمایا وعلیک السلام، اے محمد میری نعمتوں کے ساتھ تم نے میری عبادت کی قوت پائی، میں نے اپنی عصمت کے ساتھ تم کو پیغمبری عطا کی اور اپنا حبیب قرار دیا۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے ہر رکعت میں 1 رکوع اور 1 سجدے کا حکم دیا۔ حضرت نے عظمت الہی کے تصور سے دوسرے سجدے کا اضافہ کیا تو خدا نے وہ بھی واجب قرار دے دیا۔ امام سے لوگوں نے پوچھا کہ سعد کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک چشمہ ہے جو عرش الہی کے ایک رکن سے جاری ہوتا ہے جس کو ماء الحیات زندگی کا پانی کہتے ہیں، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے سعد والقرآن ذی الذکر، پارہ نمبر 33 آیت نمبر 1 سورہ سعد۔ بسند معتبر روایت ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کس سبب سے 7 مرتبہ تکبیر کہنا قرار پایا اور رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کیوں کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا خداوند عالم نے 7 آسمان اور 7 طبقے زمین اور 7 حجابات خلق فرمائے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، 3 مرتبہ قاب قوسین تک پہنچے اور بہشت کے 7 حجابوں میں سے ایک حجاب حضرت کے لیے ہٹایا گیا تو آپ نے اللہ اکبر فرمایا۔ اسی طرح ہر حجاب کے ہٹائے جانے پر آپ نے اللہ اکبر کہا۔ چونکہ نماز معراج مومن ہے، اس سبب سے نماز کے شروع میں 7 مرتبہ تکبیر کہنا سنت قرار پایا تاکہ پردے جو اس کی دوری کے سبب سے پیش پروردگار عالم پڑے ہیں اس کے سامنے سے اٹھا دیے جائیں۔ چونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر انوار عظمت و جلال الہی پردوں کے اٹھ جانے کے بعد جلوہ گر ہو گئے تو حضرت کے اعضاء کانپنے لگے اور آپ رکوع میں جھک گئے اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہا۔
جب سیدھے کھڑے ہوئے تو اس عظمت کا ایک نور حضرت پر طاری ہوا، تو عظمت کا ایک نور حضرت پر جلوہ فگن ہوا تو آپ سجدے میں گر پڑے اور 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کا، تو آپ کے اوپر جو ہیبت طاری تھی برطرف ہو گئی۔ اسی سبب سے یہ ذکر رکوع و سجود میں کہنا مقرر ہوا۔ بسند معتبر دیگر روایت ہے کہ لوگوں نے حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کس سبب سے حضرت نے مسجد شجرہ میں حج کے لیے احرام باندھا، دوسرے مقام پر کیوں نہ باندھا؟ حضرت نے فرمایا کہ جس رات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے گئے، جب آپ مسجد شجرہ کے مقابل بلندی پر پہنچے، حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے عرض کی، لبیک۔ خدا نے فرمایا، کیا میں نے تم کو رنج و صدمے میں مبتلا نہیں پایا اور تم کو جگہ دی، اور تم کو کیا گمشدہ نہیں پایا اور راستہ دکھایا؟ حضرت نے عرض کی، ان الحمد و نعمت لک لا شریک لک لبیک۔ اسی سبب سے حضرت مسجد شجرہ میں احرام باندھتے تھے۔ شیخ طوسی نے بسند معتبر ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو 5 فضیلتیں اور علی کو 5 فضیلتیں عطا کیں۔ مجھ کو کلمات جامع بخشا اور علی کو علوم جامع عطا کیا۔ مجھ کو پیغمبری دی ان کو میرا وسیع قرار دیا۔ مجھے کوثر بخشا اور ان کو سلسبیل کرامت فرمائی۔ مجھے وحی سے سرفراز کیا اور ان کو الہام سے۔ مجھ کو آسمان پر لے گیا اور ان کے لیے آسمانوں کے دروازے اور حجابات کھول دیے کہ وہ مجھے دیکھ رہے تھے اور میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ روتے کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، ہے ابن عباس، سب سے پہلی بات جو خدا نے مجھ سے کی یہ تھی کہ اے محمد میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ حجابات ہٹا دیے گئے ہیں اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور علی آسمان کی جانب سارے اٹھائے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر علی نے مجھ سے اور میں نے علی سے گفتگو کی اور خدا نے مجھ سے کلام کیا۔ میں نے پوچھا، خدا نے کیا گفتگو کی؟ فرمایا، خدا نے مجھ سے فرمایا، میں نے علی کو تمہارا وصی، وزیر اور تمہارے بعد میرا خلیفہ قرار دیا۔ ان کو آگاہ کر دو کہ تمہاری باتیں اچھی طرح سنیں۔ میں نے اسی مقام سے علی کو پیغام خدا پہنچایا اور علی نے مجھ کو جواب دیا، میں نے سنا اور اطاعت کی۔ تو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ علی پر سلام بھیجیں۔ سب فرشتوں نے سلام کیا اور علی نے جواب سلام دیا۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ علی کے جواب سلام سے بہت مسرور ہوئے۔ پھر کسی گروہ ملائکہ کی طرف سے میں نہیں گزرا مگر یہ کہ ہر ایک نے مجھ کو علی کی خلافت پر مبارکباد دی اور کہا، یا رسول اللہ، اسی خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا ہے، فرشتوں کے دلوں میں مسرت جاگوزی ہو گئی، اس لیے کہ خدا نے آپ کے بھائی علی کو آپ کا خلیفہ قرار دیا۔ اور میں نے حاملان عرش الہی کو دیکھا کہ وہ زمین کی طرف جانب دیکھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، حاملان عرش اپنے سر اس مقام میں بلند اور استفا سے نکال کر زمین کی جانب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، اس وقت کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو علی کی جانب مسرت اور شادمانی کے ساتھ نہ دیکھ رہا ہو، سوائے حاملان عرش کے جن کو ابھی اجازت ملی ہے کہ وہ آپ کی جانب دیکھیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں زمین پر آیا، میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سب علی سے بیان کیا۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سب علی نے مجھ سے بیان کیا۔ اس وقت میں نے سمجھا کہ جس مقام پر میں گیا تھا، علی کے لیے بھی حجابات ہٹا دیے گئے تھے اور وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ عیاشی نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء زمین پر پڑھی اور معراج کو تشریف لے گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے اور نماز صبح زمین پر ادا کی۔ دوسری روایت بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی انہی الفاظ میں منقول ہے۔ بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج جب میں زمین پر واپس آیا تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہا، میری حاجت یہ کہ خدیجہ کو خدا کی جانب سے اور میری جانب سے سلام کہہ دیجیے۔ حضرت
نے جناب خدیجہ سے کہا تو انہوں نے عرض کی میرا خدا سلامت ہے اور تم سلامتی اسی کی طرف سے اور تمام سلامتی اسی کی طرف سے اور سلامتیاں اسی کی طرف پلٹتی ہیں۔ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات میں آسمان پر گیا چوتھے آسمان پر دیکھا ایک فرشتہ نور کے ایک ممبر پر بیٹھا اور بہت سے فرشتے اس کے گرد جمع ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون فرشتہ ہے؟ جبرائیل نے کہا آپ اس کے پاس جائیے اور اس کو سلام کیجیے۔ میں اس کے قریب گیا اور سلام کیا تو دیکھا کہ وہ میرے بھائی علی بن ابی طالب ہیں۔ میں نے کہا اے جبرائیل علی مجھ سے پہلے آسمان پر آ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فرشتوں نے خدا سے علی کی زیارت کا اشتیاق ظاہر کیا تو خداوند عالم نے اس فرشتے کو علی کی صورت پر نور سے خلق فرمایا۔ فرشتے ہر شب جمعہ ان کی 1000 مرتبہ زیارت کرتے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور ان کا ثواب علی کے دوستوں کو ہدیہ کرتے ہیں۔ مناقب خوارزمی میں معتبر حدیث کتابوں سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ شب معراج خداوند عالم نے آپ سے کس زبان میں باتیں کی؟ فرمایا علی کے لہجے میں مجھ سے خطاب فرمایا اور مجھ کو الہام کیا۔ میں نے کہا پالنے والے تو مجھ سے ہم کلام ہے یا علی باتیں کر رہے ہیں؟ آواز آئی کہ میں اشیاء کی شبیہ نہیں ہوں اور نہ کوئی مثل و مانند رکھتا ہوں، مجھ کو دوسروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ میں علی کی زبان اور لہجے میں اس لیے تم سے گفتگو کرتا ہوں تاکہ تمہارا دل مطمئن رہے۔